بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SRY TV۔ آج ہم بات کریں گے کتا پالنے کا کیا حکم ہے، کیا گھر میں ہم کتا پال سکتے ہیں، کیا اسلام میں کتا پالنے کی اجازت ہے، اگر ہے تو کن حالات میں ہے، تو اس موضوع پر آج بات کریں گے۔ تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ احادیث میں کتا پالنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتے ہوں یا تصاویر ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنے والے کے اعمال سے روزانہ 1 قیراط کم کر دیا جاتا ہے، لہذا کتوں کو گھر میں رکھنا خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے، اس لیے شوقیہ طور پر کتے پالنے سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے کو جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے پالا جائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ بخاری شریف میں ہے تدخل الملائکۃ بیت فی صورت والکلب، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا۔ ترمذی شریف میں ہے من اتخذ قلب ما شئت او سید او زرع ان تقصص من اجرہ کل یوم قیراط، جس شخص نے جانور اور کھیتی وغیرہ کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کسی اور مقصد سے کتا پالا، اس کے سوا میں ہر روز 1 قیراط کم کر دیا جائے گا۔ لہذا شوقیہ کتے پالنا جائز نہیں، البتہ حفاظت شکار کی نیت سے پالنے کی گنجائش ہے۔ اہلیت میں کتے سے نفرت کی جاتی تھی کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تمدن کی بنا پر کتے سے بہت مانوس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے حکم فرما دیا کہ جہاں کتا نظر آئے اسے مار دیا جائے، لیکن یہ حکم وقتی تھا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر صرف 3 مقاصد کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، یا تو شکار کے لیے، یا غلہ اور کھیتی کے پہرے کے لیے، یا ریوڑ کے پہرے کے لیے۔ اگر مکان غیر محفوظ ہو تو اس کی حفاظت کے لیے رکھنا بھی اس حکم میں ہوگا۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ کتا پالنا صحیح نہیں۔ انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اب بھی کتے سے نفرت نہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندگی کے علاوہ بھی شوق سے کتا پالنا کوئی اچھی چیز نہیں۔ خدا نہ خاصہ کسی کو کاٹ لے یا باولا ہو جائے، آدمی کو پتہ نہ ہو تو ہلاکت کا اندیشہ ہے، پھر اس کا لاب اپنے اندر ایک خاص زہر رکھتا ہے، اس لیے اس کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرن پاک ہو جاتا ہے۔ باقی کتا نجس العین نہیں، اگر اس کا جسم خشک ہو اور کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اور یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان کے آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ مشکات کی یہ حدیث پاک ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لیے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی کتا نجس کیوں ہے، نجس پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ مرد کیوں ہے، عورت کیوں ہے۔ انسان سوال ہے کہ کہا جائے کہ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا، انسان کیوں ہے اور کتا کیوں ہے کی گنجائش ہے، اس طرح خالق کے فطرت کیوں کسی دلیل کا محتاج نہیں، اور نہ اس میں اس کے بیان کے بعد کہ کتا نجس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل و وضاحت کا محتاج نہیں۔ رہا یہ کہ کیا کسی چیز کا پاک یا ناپاک ہونا فرما برداری اور بے وفائی پر منحصر ہے، یعنی یہ اصول کسی فلسفے کی روح سے
صحیح ہے کہ جو چیز وفادار ہو وہ پاک ہوتی ہے اور جو بے وفا ہو وہ ناپاک کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات پر غور کرنا ضروری تھا کہ دنیا کی وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا۔ کسی چیز کی صرف ایک ہاتھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ وفاداری ایک خوبی ہے جو کتے میں پائی جاتی ہے اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے تھی، لیکن اس خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاست و فطرت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے سرپیکار رہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھا جانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے اور یہ کہ واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں۔ یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے ان کے اثرات ان کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا اور ناپاک چیزوں کو اس کے لیے حرام قرار دیا تاکہ ان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں اور اس کے اخلاق و کردار کو متاثر نہ کریں۔ خنزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ایک ضرب المثل چیز ہے۔ جو قوم ان گندی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کریں گے، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی ممانعت کی ہے، اس لیے صحبت اور رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت اور رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے اور بد کی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت اور رفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف اور اخلاق انسان میں منتقل ہوں، اس لیے اللہ تعالی نے کتا رکھنے کی ممانعت فرما دی، کیونکہ کتے کی مصابت اور رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف منتقل ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جاں بر ہونا از بس مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام قرار دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں، بلکہ اس کی مصابت اور رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی۔ جس طرح ڈاکٹر کسی مجذوم اور تعاونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں، بس جس طرح کہ آج کل کورونا کے مریضوں سے علیحدہ رہنے، بس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کے اظہار جو ہے آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔